کوشش کر رہا ہوتا ہوں. تو یہ آپ کسی علماء کرام سے دریافت کریں. علماء کرام بالکل بیان کریں گے. آپ کے بنگلور میں کوئی نہ کوئی عالم دین ہوں گے. مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں تو ایک ہی نسخہ جانتا ہوں، اور وہ نسخہ ہے درود شریف کا. درود تمام بلاؤں کو ٹالتا ہے. درود شریف کا کثرت سے ورد کیجیے. میں نے تو اسی کو آزمایا ہے. جو میرا آزمودہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میرا آزمودہ درود شریف ہے. درود شریف پڑھیں، ہر وقت پڑھیں، مسلسل پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، ہر لمحہ پڑھیں. یہ اوقات میں نہ پڑھیں، عادات میں نہ پڑھیں، تعداد میں نہ پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. یہی سب سے اچھا نسخہ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کریں؟ ڈاکٹر عامر صاحب. جناب. یاسر کیسی شہڈول سے بول رہا ہوں. بڑی خوش قسمتی مجھے محسوس ہو رہا ہے خود کو کہ آپ جیسی شخصیت سے بات کرنے کا، ہم کلام ہونے کا موقع نصیب ہوا. دوبارہ دل میں بڑی آرزو تھی اور آج پھر بات کرنے کا موقع آپ سے ملا ہے. عنایت آپ کی، عنایت جناب، عنایت. ڈاکٹر صاحب چاہتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کا یہ وقت بڑھایا جائے، اس میں تھوڑا اضافہ کیا جائے اس کے وقت میں. اور ڈاکٹر صاحب آپ سے دعا کی درخواست ہے اور چاہوں گا کہ آپ کوئی دعا بتائیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور مشکلات اور مصیبت سے نکلنے کا موقع ملے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صرف استغفار ہے، اور استغفار سے بہترین کوئی بھی دعا نہیں ہے، کوئی بھی کلمہ نہیں ہے، کوئی بھی حکم نہیں ہے، اور کوئی بھی نصیحت نہیں ہے. استغفار ہم لوگ جتنا کر سکتے ہیں کریں. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ ہر وقت پڑھنا چاہیے. اور ایک بہت ہی خوبصورت استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تو جتنا استغفار پڑھ سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کیجیے. نہ اس سے بہترین کوئی دعا ہے، سچ کہتا ہوں، نہ اس سے بہترین کوئی نصیحت ہے، اور نہ اس سے بہترین کوئی حکم ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کریں؟ السلام. خیریت سے عامر بھائی؟ الحمدللہ جناب علی. کون صاحب بات کریں؟ جی میں انڈیا سے سید خواجہ پاشا بول رہا ہوں. جناب فرمائیے. انڈیا کی کس شہر سے انڈیا بات سے کر رہے سید خواجہ پاشا بول رہا ہوں. ہیں؟ جی کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہاسپیٹ سے بات کر رہا ہوں. اچھا جی فرمائیے فرمائیے. جی مجھے پوچھنا یہ تھا کہ اپنے اندر عشق رسول کیسا پیدا کریں ہم، یا پھر لوگوں کو عشق رسول کا جذبہ کیسے دلائیں؟ یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا کہ اپنے اندر عشق رسول کیسے پیدا کریں. دیکھیے اپنے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا کرنا ہو تو سب سے پہلے اطاعت رسول کیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی. ان کی اطاعت کیجیے. جیسا سرکار نے کیا، جی. جیسا انہوں نے حکم دیا اسے اختیار کیجیے. مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں کہ آپ دنیا کچھ بھی کہیں لیکن آپ مسواک کیجیے. جس دن آپ نے مسواک کرنا شروع کر دی، جس دن آپ کو مسواک کرنے کی عادت ہو گئی، آپ میں خود بخود سنتوں کو اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. سنتیں اختیار کرتے جائیں گے، عشق کا دریا آپ کی طرف اس کا بہاؤ بڑھ جائے گا، اور عشق کا دریا آپ کی طرف پروردگار کی جانب سے موڑ دیا جائے گا کہ اب یہ عشق کا جو سمندر ہے، جو دریا ہے، یہ میرے اس بندے کے دل میں اتر جائے. اور عشق خود بخود، اس لیے کہ جب آپ سرکار کی اطاعت کریں گے اور ان کے نام اقدس کو جب ذکر کریں گے ان کا، اور ان کا نام اقدس لیتے ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. یہ سب اس وقت ہوگا جب آپ اطاعت کریں گے. اس لیے قرآن نے اطاعت پر بڑا زور دیا ہے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی اطاعت رسول بہت ضروری ہے. ہم عشق کا دعویٰ تو کرتے ہیں اور عشق کے لیے تیار بھی ہونا چاہتے ہیں، لیکن اطاعت سے گھبراتے ہیں، اطاعت سے بھاگتے ہیں. اب ایسے عشق کا کیا فائدہ کہ جہاں نماز قائم نہ ہو. نبی کی تو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے نا. ہم نماز پڑھیں نہیں اور عشق رسول کا دعویٰ کریں. تو نماز بہت ضروری ہے. نماز قائم کیجیے، اور نماز پھر ایسی ہونی چاہیے جو سرکار نے فرمائی. یعنی ایک مرتبہ کسی کو آپ نے نماز پڑھنے سے 3 مرتبہ روکا، یعنی وہ پڑھ کے پھر آ جاتے تھے، آپ نے کہا دوبارہ نماز پڑھو. پھر پڑھ کے آ جاتے تھے، آپ نے کہا دوبارہ نماز پڑھو. پھر پڑھ کے آ گئے، آپ نے کہا دوبارہ نماز پڑھو. چوتھی بار جب انہوں نے پڑھی تو آپ نے کہا اب تمہاری نماز ہو گئی. فرمایا کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا غلطی کیا تھی؟ کہا بہت جلدی پڑھی تھی. جلدی نماز نہیں پڑھو، نماز ٹھہر کے پڑھی جاتی ہے. تو نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کو اختیار کیجیے. پھر پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھا کیجیے. پھر صدقات اور خیرات زیادہ کیا کیجیے. پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کیجیے. پھر سب کو آتے جاتے سلام کیا کیجیے. پھر سب سے بڑی محبت سے بات کیا کیجیے. گفتگو کے اندر چاشنی لے کر آئیے، تھوڑی سی حلاوت لائیے، خود بخود عشق پیدا ہو جائے گا. عشق تو ایسے پیدا ہوتا ہے. سب سے بہترین اخلاق
دنیا میں اگر کسی کے ہیں، بلکہ کائنات میں، بلکہ کائناتوں میں، بلکہ اب تک مارز وجود میں آنے والی تمام مخلوقات میں سب سے بہترین اخلاق کا مالک اگر کوئی ہے، کوئی تھا اور کوئی آخری وقت تک رہے گا تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب یہ آپ حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ عشق کے جذبات بھی آپ میں پیدا ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، آئیے اپنی اصلاح کریں، ہمارے پروگرام میں شامل رہنے کا۔ اور ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح یہ کہہ کر آپ سے رخصت ہوں گا کہ اگر پروگرام کے دوران کوئی بات طبیعت پر گرا گزری ہو تو میں معافی مانگتا ہوں، اور اس کے علاوہ مجھ سے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار ہوں۔ انشاءاللہ کل اسی وقت اس چینل پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔